ڈاکٹر امجد صاحب، ڈاکٹر امجد علی صاحب ریکویسٹ کرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب کہ آپ نے موجودہ بجٹ 2021-22 پر بات کرنے کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر صاحب، جس طرح اپوزیشن کی جتنی بھی ہماری بھائی ہے انہوں نے اس بجٹ پہ بات کی، اور اپوزیشن کا کام بھی تنقید کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جتنا بھی اچھا بجٹ پیش کیا جائے اس پر اپوزیشن والے اپنے سجیشن بھی دیتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بجٹ پہ بہت زیادہ سیر حاصل بات ہوئی ہے۔ میں چند نکات پہ بات کروں گا جو ہمارے اپوزیشن ہانریبل ممبرز بار بار ان چیزوں کو اٹھاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں جو بجٹ میں اچھی بات ہے جس میں تقریباً 3-4 پوائنٹ پہ میں بات کروں گا، اور میں جتنی بھی ہماری فائنانس کی ٹیم ہے ان کو، منسٹر فائنانس کو، سی ایم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس حالات میں اپوزیشن خود کہہ رہی ہے کہ حالات بہت خراب ہے، اس میں اتنا اچھا بجٹ پیش کرنا تو واقعی داد کی مستحق ہے۔ میں 2-3 چیزوں پہ بات کروں گا۔ ایک تو سوات موٹر وے پہ کل بابک صاحب نے کچھ بات کی تھی آج کہ سوات موٹر وے اس پہ اتنا پیسہ لگا ہوا ہے، 25 سال کے لیے اس کو لیز پہ دیا گیا ہوا ہے ٹھیکیدار کو، اور اسی سے مطلب ہے کہ ان کا خیال یہی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اس حکومت کا جو بڑا پروجیکٹ ہے، جو میگا پروجیکٹ ہے، وہ سوات موٹر وے کا ہے، جو پچھلی گورنمنٹ میں شروع ہوا تھا اور ایک ریکارڈ مدت میں اس کو کمپلیٹ کیا گیا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹورزم کے لحاظ سے جو ہماری حکومت کی پرائیورٹی بھی ہے ٹورزم، اس کے لیے پوری ملکنڈ ڈویژن جہاں پہ سوات ہے، جہاں پہ کمراٹ ہے، جہاں پہ اور بھی اچھی ٹورزم کے لحاظ سے اچھی اسپاٹس ہے، تو ایک اس روڈ سے، اس سوات موٹر وے سے آپ کو پتہ ہے، بلکہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پچھلی سال ریکارڈ ٹورسٹ آئی، اس کے علاوہ اس سال ریکارڈ ٹورسٹ آئی، باوجود اس کی کہ ملک میں ایک پینڈیمک چل رہا تھا اور ہے جاری ہے، اور وہاں پہ پابندیاں بھی تھی، لیکن اس کے بعد ستمبر میں جب سوات کو اور ٹورزم کو کھول دیا گیا تو میرے خیال میں بہت زیادہ ریونیو وہاں اس سے جنریٹ ہوئی۔ اس کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹورزم سے جو غریب طبقہ ہوتا ہے، جو وہاں پہ موجود لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہوٹل جن لوگوں کی ہے، ریڑی بان ہے، وہاں پہ ٹرانسپورٹ حضرات ہے، وہاں پہ جو پھل فروٹ فروخت کرنے والے ہوتے ہیں، جہاں پہ چھوٹی چھوٹی ہوٹلز ہوتے ہیں، کوکے ہوتے ہیں، ان کا بھی روزگار بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر اس پہ تنقید کوئی کرے تو یہ بجا تنقید ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہماری حکومت کا جو پچھلے سال جو صحت انصاف کارڈ تھا، اور میرے خیال میں اس کو جو اب یونیورسل انشورنس جو پوری صوبے کو پھیلایا گیا، تو میرے خیال میں ہماری حکومت کی، پی ٹی آئی حکومت کی یہ سب سے بڑی کریڈٹ ہے، اور میرے خیال میں جو 2/3 اکثریت اس ایوان میں پی ٹی آئی ممبران کی بیٹی ہے، اس میں سب سے جو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے وہ صحت انصاف کارڈ کو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت کی حکومت نے تقریباً کوئی 16 سے لے کے 18 لاکھ تک خاندانوں تک صحت انصاف کارڈ کی سہولت دی تھی، جس میں فی خاندان 9 لوگوں کی علاج معالجہ کی سہولت تھی، اور اس میں 5 لاکھ روپے سالانہ اس کے لیے فنڈز رکھی گئی تھی۔ تو میرے خیال میں یہاں پہ ایوان میں شاید مجھے بھی ضرورت اس چیز کی نہیں تھی، یا ہمارے اپوزیشن بھائیوں کی اس کی نہیں تھی، لیکن جو غریب لوگ اس سے مستفید ہوئے، اور جو بندہ جس کے پاس جب وہ ہسپٹل جاتا ہے اس کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوتے، اور وہاں پہ انڈور یعنی جو بندہ وہاں پہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ 1 دن کے لیے ایڈمٹ ہوتا ہے یا 10 دن کے لیے یا 30 دن کے لیے، اور وہاں پہ اس کا علاج فری ہوتا ہے، وہاں پہ اس کی تمام سرجریز یا مائنر ہو یا میجر ہو وہ فری ہوتے ہیں، تو ان کے احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا اقدام ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو اب ساری صوبے تک پھیلایا گیا ہے، تقریباً 60-65 خاندانوں تک،
تو یہ اگلی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو اسی سے زیادہ سیٹیں دیں گی. تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اس حکومت کا. اس کے علاوہ میں بی آر ٹی کی بات کامران بنگش نے بھی کی. تو میرے خیال میں جو دو تین چیزیں جو اپوزیشن بار بار اس کو تنقید میں لے کے آ رہی ہے، اور میرے خیال میں اللہ پاک بھی ہر چیز میں اللہ پاک کی ایک حکمت ہوتی ہے. جس چیز پہ جتنی زیادہ تنقید ہوتی ہے اور جتنا انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، اس چیز کو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ بنایا، اس کو اس طرح انہوں نے پبلش کیا. انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں نے ان کو اتنی زیادہ پروجیکشن دی. آج بابک صاحب نے کہا کہ بی آر ٹی سے کیا پیدا ہے، تو میرے خیال میں وہ لوگ جو روزانہ 1,80,000 اس بی آر ٹی میں سفر کرتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ ان کو کیا پیدا پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. ان کو ساری فیسلٹیز جو ڈیولپمنٹ کنٹریز میں ملتی ہے اس بس میں ملتی ہے. اس میں مطلب ہے کہ ہر قسم کی فیسلٹیز ہے. تو میرے خیال میں جو انہوں نے اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا، تو پشاور اور پوری صوبے کے عوام نے دیکھا کہ یہ پروجیکٹ، یہ میگا پروجیکٹ صوبے کے لیے کتنا اہم ہے. تو میرے خیال میں اگر بی آر ٹی کی وجہ سے اس کی پروجیکشن یا اس کو عوام میں اتنا زیادہ کرٹیسائز کرنے کی وجہ سے جو زیادہ پی ٹی آئی کو جو جتنی زیادہ فائدہ پہنچا ہے، میرے خیال میں اپوزیشن کے لوگوں نے اس کو فائدہ پہنچایا کرٹیسزم کی وجہ سے. اس کے علاوہ میں ایک دو چیزوں پہ اور بھی بات کروں گا. ہماری جتنی بھی بھائی اپوزیشن میں بیٹھی ہے وہ بار بار اکثر ہمیں کہتی ہے کہ عمران خان کے اوپر وہ تنقید کرتے رہتی ہے کہ یہ یہودیوں کی ایجنٹ ہے، یہ پلانا ہے. تو میرے خیال میں اس اسمبلی میں جتنی زیادہ لیجسلیشن اسلام کے لیے ہوئی ہے، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے. آپ سب دیکھ لیں، یہاں پہ سود کا نظام، اس کے خلاف لیجسلیشن ہوئی ہے. یعنی اگر میں گنوں تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس بجٹ میں جو ائمہ کرام کے لیے، جو 20,000 ائمہ کرام کے لیے، خطیبوں کے لیے جو اعزازیہ رکھا گیا ہے. پچھلے دن ہماری معزز رکن اسلام الدین صاحب نے، جو ایم پی اے ہے ہماری، اس نے ایک بات کہی کہ اس کو گریڈ 17 یا 18 تک جو ہے نا، ان کو اس پر وہ اس کی سہولیات یا فیسلٹیز دینی چاہیے اس رینک کی. تو میرے خیال میں معزز ایم پی اے سے یہی کہوں گا کہ آپ کی بھی حکومت اس صوبے میں 2-3 دفعہ آئی ہے. اگر آپ یہ فیشرفت کر لیتی، کم از کم آپ ان کے لیے 4-5 ہزار روپے اعزازیہ رکھ لیتی، تو میرے خیال میں ہم اس کو بڑھا کے ابھی 40-50 ہزار روپے کر لیتی. لیکن یہ اس حکومت کا بہت بڑا اقدام ہے کہ اس حکومت نے کم از کم 20,000 ائمہ کرام کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا. انشاءاللہ آئندہ جب ہماری حکومت آئے گی یا کسی اور کی آئے گی تو اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے اس حکومت کا کہ انہوں نے تقریباً کوئی 20,000 کے خطیبوں اور ائمہ کرام کے لیے اعزازیہ مقرر کیا. اس کے علاوہ کوئی یہ رقم بنتی ہے 2.6 بلین، جو ایک بہت بڑی رقم ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ہماری پچھلی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا، اور اس پہ بابک صاحب نے تنقید کی تھی کہ اس میں کوئی ایلوکیشن نہیں ہے. یعنی ہم نے کہا تھا کہ 4,000 مساجد کو ہم سولرائز کریں گے. تو میرے خیال میں الحمدللہ وہ 4,000 جتنی بھی 4,000 مساجد تھی اس کو سولرائز بھی کیا ہے. اگر کسی کو شک ہے تو ہم اس کو وزٹ کرا سکتے ہیں. اپنی سب جتنے بھی ہماری ایم پی ایز اور ہماری معزز لوگ بیٹھے، یہ سب اپنے حلقوں میں آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کہاں پہ اور کس جگہ پہ کن مساجد میں سولرائزیشن ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے اس حکومت کی کہ ہم نے ائمہ کرام کو وظیفے بھی دی اور ہم نے مساجد کو سولرائز بھی کیا، اور انشاءاللہ اس کی سیکنڈ فیز ابھی جاری ہے انشاءاللہ. اس طرح آپ کو جو ایک اور جو اہم بات ہے جو بار بار تنقید کی زد میں آتی ہے، اور اعلان اسمبلی کی فلور بھی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ پچھلی 7-8 سے کوئی اسکول جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. میں چیلنج دیتا ہوں، میرے حلقے میں آئے، میں آپ کو کم از کم 41-42 کمپلیٹ سکولز جو 2013 سے لے کے 2020 تک جو نئی اسٹیبلش سکول ہے وہ تقریباً وہ ساری کمپلیٹ ہے. جو اپ گریڈیشن ہے یعنی سکولوں کی پرائمری سے مڈل سے ہائی اور ہائی سے ہائر سیکنڈری،
تو کم از کم میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں کوئی پورٹی اسکول جو ہے نا وہ آپ کو کمپلیٹ بتا کے دے سکتا ہوں، اور آپ لوگوں کو وزٹ بھی کرا کے دے سکتا ہوں کہ اربوں روپے انہوں پہ لگے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہاں پہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ کرٹیسائز کر لیتے ہیں کہ کوئی اسکول ابھی تک نہیں بنی. تو میرے خیال میں اپوزیشن کی بعض لوگ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان 8 سالوں میں کتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور میرے خیال میں جو ججمنٹ ہے وہ عوام ہے، ججمنٹ عوام کریں گے. میں اپنی اچھائیاں اپنی گورنمنٹ کی بیان کروں گا، اپوزیشن اس پہ تنقید کریں گی. لیکن میرے خیال میں 2013 سے لے کے 18 تک جب ہم الیکشن میں گئی تو الیکشن میں عوام نے فیصلہ کیا اور ہمیں 2/3 اکثریت سے یہاں پہ بھیجا. میرے خیال میں انشاءاللہ میں بالکل یہاں اسمبلی پہ فلور پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو 3-4 چیزیں میں نے گنوائی ہے اس پروگرس پہ اور اس پہ انشاءاللہ 2023 کی الیکشن میں اسی سے بھی زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اسمبلی میں پی ٹی آئی سے منتخب ہو کے اس اسمبلی میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا چونکہ اپوزیشن والے زیادہ بات کریں گے. شکریہ جناب اسپیکر صاحب.